یہ محفل پاک سنت مسنونہ عقیقہ کی نسبت سے رکھی گئی ہے۔ عقیقہ کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے سر کے بال اتروائے اور اس بال کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ و خیرات کیا۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کو نبی کونین کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ بھی جب آقا کریم کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو چیز نبی کی سنت سے شروع ہوتی ہے اس بچے کی زندگی کے ساتھ نبی کی سنت ملی ہوئی ہے، تو جو چیز نبی کی سنت کے ساتھ متصل ہو جایا کرتی ہے اللہ کریم اسے ہر بلا ہر آفت سے محفوظ و مامون کر دیا کرتا ہے۔ حضرات، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ٹکڑے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تابعداری کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری کی۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ کریم نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا درس دیا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ انسان اسی وقت کسی کی پیروی کرتا ہے، اسی وقت کسی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے جب انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے الفت رکھتا ہے۔ بغیر پیار کے، بغیر محبت کے، بغیر الفت کے انسان کسی کی تابعداری کر نہیں سکتا، انسان کسی کی فرما برداری کر نہیں سکتا، انسان کسی کے احکام پر چل نہیں سکتا جب تک وہ انسان اس حکم دینے والے سے محبت نہ کرتا ہو، اس حکم دینے والے سے پیار نہ کرتا ہو، اس حکم دینے والے کی الفت اپنے دل میں نہ رکھتا ہو، اس وقت تک وہ اس کی فرما برداری ہرگز کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب محبت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سنو تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خیش و اقربا میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، سب سے زیادہ مجھ سے نہ پیار کر لے، سب سے زیادہ مجھ سے نہ الفت رکھ لے، اس وقت تک مومن کامل تم ہو ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا، بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی محبت ہی عین ایمان ہے، اور نبی کی محبت ہی ہماری جان ہے، اور نبی کی محبت ہی ہماری پہچان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کیا نبی سے محبت کریں گے؟ ہم اور اب کیا نبی سے پیار کریں گے؟ اصحاب مصطفیٰ نے جو نبی کونین سے محبت کی ہے، اصحاب مصطفیٰ نے جو نبی کونین سے پیار کیا ہے،
आका करीम की जिंदगी को देखें, आका करीम के शब व रोज को देखें। नबी कौनैन से जहां उम्मत मुस्तफा ने मोहब्बत की है, उससे हद दर्जा कहीं मेरे आका ने अपनी उम्मतियों से मोहब्बत फरमाया है, अपनी उम्मतियों से प्यार फरमाया है। मैं आपको एक वाकया की तरफ जहन को ले चलता हूँ। एक सहाबी रसूल हजरत सज्जदना अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अस्वद के माना होते हैं काले कलूटे के, हालांकि उनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान है, लेकिन अब्दुर्रहमान का नाम गायब होकर वो इसी नाम से हदीस की किताबों में और भी दिगर कुतुबे हदीस में जाने और पहचाने गए हैं। हजरत अस्वद ही के नाम से पहचान उनकी हुई है। हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कुफ्फार की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, काफिरों के जिम्मे करम पर रह रहे हैं। किसी तरह माल जमा किया, किसी तरह माल इकट्ठा किया, गुलामी की जिंदगी से आजादी हासिल की। आजादी हासिल करने के बाद जब वो कुफ्फाराने मक्का की मजलिसों में जाते, लोग उसे भगा दिया करते। ऐ अस्वद, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी महफिल में बैठ सको। ऐ अस्वद, तुम्हारा चेहरा इस लायक नहीं है कि तुम हमारी महफिल में बैठ सको। ऐ अस्वद, तुम्हारा चेहरा खूबरू नहीं है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सियाह है, तुम हमारी मजलिस में बैठने के लायक नहीं हो। हजरत अस्वद परेशान हो जाते हैं, आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? किस दर से मुझे इज्जत की जिंदगी मिलेगी? कहां मुझे इज्जत व वक़ार मिलेगा? कहां मुझे इज्जत की जिंदगी मिलेगी? एक दिन कुफ्फारे मक्का की मजलिस में जाते हैं, बैठने की गरज से बैठने ही वाले थे कि कुफ्फारे मक्का ने यह कहकर उठा दिया, ऐ अस्वद, तुम हमारे लायक नहीं हो कि तुम हमारी महफिल में बैठ सको, तुम हमारी महफिल में चंद लम्हे भी गुजार सको, इसलिए कि तुम वजी नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम खूबरू नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारी भी जिल्लत और रुसवाई हो जाती है। हजरत अस्वद से किसी ने कहा दिया महफिल में, ऐ अस्वद, अगर तुझे इज्जत की जिंदगी चाहिए, अगर तुझे इज्जत व वक़ार चाहिए तो चले जाओ नबी कौनैन की बारगाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ, वहीं से तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिलेगी। अब हजरत अस्वद है, सोच में पड़ जाते हैं, कौन सी ऐसी जात है जिसकी तरफ मुझे भेजा जा रहा है, कौन सी ऐसी जात है जिसकी तरफ मेरी रहनुमाई की जा रही है। आखिरकार हजरत अस्वद ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ कदम बढ़ाया, आका करीम के दरे दौलत पर पहुंचे, काशाने मुस्तफा की कुंडी को खटखटाया। कुंडी खटखटाने के बाद नबी कौनैन के साहिबों ने, नबी कौनैन के असहाब ने काशाने मुस्तफा के दरवाजे को खोले, आका करीम की बारगाह में हजरत अस्वद को ले गए। हजरत अस्वद ने सवाल किया, ऐ लोगों बताओ तो सही, तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कौन सी है, नबी कौनैन की जात कौन सी है? असहाबे मुस्तफा बोल पड़े, ए आने वाले इंसान, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे खबर नहीं है? अरे हम में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हम में जो सबसे ज्यादा मली है, हम में जो ज्यादा सबसे खूबरू है, वही तो हमारे आका है, वही तो हमारे मलजा है, वही तो हमारे दाता है, वही तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है, वही तो हमारे सब कुछ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब हजरत अस्वद हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे इज्जत की जिंदगी चाहिए, मुझे इज्जत व वक़ार चाहिए। या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरे दौलत पर इसलिए आया हूँ ताकि मुझे इज्जत की जिंदगी मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अस्वद, अगर तुम इज्जत की जिंदगी चाहते हो, अगर तुम इज्जत व वक़ार चाहते हो कि कलमा इस्लाम पढ़ लो, दाखिले इस्लाम हो जाओ, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, इज्जत की जिंदगी भी मिलेगी, इज्जत व वक़ार भी तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आका करीम ने हजरत अस्वद को कलमा तय्यबा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम फरमाया। जो ही हजरत अस्वद दाखिले इस्लाम होते हैं, असहाबे मुस्तफा खड़े होकर गले लगाते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने गले लगाया, फारूक आज़म ने गले लगाया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने गले लगाया, मौलाए कायनात ने गले लगाया, दिगर असहाबे मुस्तफा ने आपको गले लगाया। वही अस्वद है जिन्हें कुफ्फाराने मक्का ने ये कहकर ठोकरें मार दी थी, ए अस्वद, तुम हमारी महफिल में बैठने के लायक नहीं हो। लेकिन जब हजरत अस्वद ने कलमा इस्लाम पढ़कर इस्लाम में दाखिला ले लिया तो असहाबे मुस्तफा गले लगा रहे हैं, इज्जत की जिंदगी दी जा रही है, इज्जत व वक़ार हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब हजरत अस्वद हैं, नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं,
आका करीम की बारगाह में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, नबी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, नबी के दर पर 24 घंटा जिंदगी के लवाजिमात को गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं हजरत असवद। एक दिन इत्तेफाक की बात है, नबी ये कौनैन की मजलिस लगी हुई थी, हजरत असवद भी बैठे हुए थे, असहाबे मुस्तफा की जात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले रखा है, हजरत असवद है। नबी ये कौनैन ने अपनी निगाहे नाज को उठाया, असहाबे मुस्तफा की तरफ देखा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत असवद के चेहरे पर गमगीनी छाई हुई है, पसमुर्दगी के आसार है, हजरत असवद गमज़दा है, हजरत असवद परेशान है। आका करीम ने करीब बुलाया, ए असवद आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, आज तुम्हारे चेहरे हशाश बसाश नजर नहीं आ रहे हैं, ए असवद आज तुम्हारे चेहरे पर गमगीनी के आसार छाए हुए हैं, आज तुम्हारा चेहरा पसमुर्दा है, आखिर वजह क्या है, तुम क्यों गम में डूबे हुए हो? हजरत असवद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी की सारी बहारें आपके दर से नसीब हुई, इज्जत मिला आपकी, इज्जत मिली आपके दर से, वकार मिला आपके दर से, इज्जत की जिंदगी आपके दर से मिल रही है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी की सारी बहारें मुझे आपके दर से नसीब हुई है, बस दिल में एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, एक आरज़ू मचल रही थी, काश हमारी भी शादी हो जाती और आपके इस सुन्नत पर मैं भी अमल पैरा हो जाता। हजरत असवद से नबी ये कौनैन ने अर्ज किया, ए असवद, इसमें घबराने की बात कौन सी है, इसमें फिक्रमंद होने की बात कौन सी है, जाओ कबीले के दरमियान अपना पैगाम निकाह भेजो, शायद तुम्हारे निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया जाए। हजरत असवद ने बारगाह रसूल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जिस बात के लिए कह रहे हैं, मैंने चुपके सारे कबीले वालों के दरमियान अपनी शादी का पैगाम भेज चुका हूँ, लेकिन सब ने मुझे यह कहकर ठोकर मार दी और मेरे पैगाम को कबूल नहीं किया। ए असवद, सुनो सुनो, तुम्हारा सीना तो नबी ये कौनैन का मदीना जरूर बना हुआ है, तुम्हारा सीना तो नबी ये कौनैन की मोहब्बत में जरूर बसा हुआ है, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में मुअज्जज़न जरूर है, लेकिन तुम्हारी शक्ल इस लायक नहीं है कि शहर की कोई लड़की तुम्हें पसंद कर सके। या रसूल अल्लाह, सबने ये कहकर मुझे ठोकर मार दी, इसलिए मैं गमगीन हूँ, मेरे चेहरे पर पसमुर्दगी के आसार है, मैं इसीलिए परेशान हूँ, मेरे चेहरे से खुशी गायब हो गई है कि मैं आपकी सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से मैं गम में डूबा हुआ हूँ, मेरे चेहरे पे गमगीनी के आसार छाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असवद, जा, मैं एक शख्स के पास तुझे भेजता हूँ, कबीले सकीफ के सरदार के पास चला जा और कहना मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और ये पैगाम देकर भेजा है कि तुम्हारी इकलौती जो बेटी है उससे तुम मेरा निकाह कर दो। अब हजरत असवद हैं, बारगाह नबी से उठते हैं, उस कबीले सकीफ के सरदार के बारगाह में पहुंचते हैं, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं असवद हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा नबी का पैगाम लेकर आया हूँ। इतना सुनना था, कबीले सकीफ के सरदार ने दरवाजे को खोला, हजरत असवद को इज्जत के साथ अपने घर में बिठाया, नाश्ता कराया, उसके बाद कहा असवद किस लिए नबी ये कौनैन ने भेजा है, क्या पैगाम लेकर भेजा है, क्या पैगाम देकर भेजा है, मुझे भी तो नबी ये कौनैन का पैगाम सुनाओ। हजरत असवद अर्ज करते हैं, ऐ कबीले सकीफ के सरदार सुनो सुनो, आका करीम ने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे कर दे। नबी ये कौनैन ने यही पैगाम देकर भेजा है। इतना सुनना था, कबीले सकीफ के सरदार खामोश हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। हजरत असवद पूछते हैं कि बताइए तो सही आपका जवाब क्या है, लेकिन वो खामोशी के आलम में है और बस इतना कहते हैं, ऐ असवद सुनो सुनो, मैंने माना, मैंने जाना कि तुम मोहब्बत रसूल में वारफ्ता हो, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, आका करीम से तुम बेहद प्यार करते हो, नबी के सहाबी हो, नबी के मानने वाले हो, नबी के चाहने वाले हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल शबाहत इस लायक नहीं है कि शहर की कोई लड़की तुम्हें पसंद कर सके। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो अपनी बेटी के दिल पर छुरी चलाता हूँ, अगर ना कहता हूँ तो पैगाम मुस्तफा की बेइज्जती करता हूँ। मेरी समझ में
कोई बात आ नहीं रही है। हजरत असवद उठते हैं और कहते हैं जाकर मैं नबी ये कौनैन से अर्ज कर दूंगा, या रसूल अल्लाह, आपके पैगाम को कबूल नहीं किया गया, आपके पैगाम को माना नहीं गया, इतना सुनना था। अभी दरवाजे तक ही हजरत असवद पहुंचते हैं कि पर्दे से पीछे से एक निस्वानी आवाज आती है, ओ जाने वाले रुक जाओ, ओ जाने वाले ठहर जाओ। हजरत असवद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, ओ जाने वाले जाकर नबी ये कौनैन से अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, आपके पैगाम को कबूल कर लिया गया है, आपके पैगाम को मान लिया गया है। बाप ने कहा बेटी क्या कर रही हो? बेटी ने कहा ऐ मेरे बाप, नबी ये कौनैन का हुक्म है और नबी ये कौनैन का जो हुक्म ना माने अल्लाह और रसूल की नजर में वो नाफरमान है, और जो अल्लाह और रसूल का नाफरमान होता है अल्लाह उससे गजबनाक होता है, और जिससे रब गजबनाक होता है उसका ठिकाना जहन्नम कर दिया करता है। उस लड़की ने कहा है मेरे बाप, आप परेशान इस बात के लिए हो रहे हैं कि मेरा दूल्हा काला कलूटा होगा, आप परेशान इस बात के लिए हो रहे हैं कि मेरा दूल्हा खूबरू नहीं है, मेरा दूल्हा खूबसूरत नहीं है। अरे सुनिए, जब मदीना की औरतें और लड़कियां मुझे ताना देकर कहेंगी कि लड़की तेरा शौहर तो काला है, तेरा शौहर तो खूबसूरत नहीं है, तो मैं उन लड़कियों को ये कहकर जवाब दे दूंगी, ऐ लड़कियों सुनो सुनो, अरे तुम्हारे शौहरों का इंतखाब तो तुम्हारे माँ बाप ने किया होगा, लेकिन हमारे शौहर का इंतखाब तो रसूल पाक ने किया है। अब हजरत असवद हैं, बारगाह नबी में पहुंचते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके पैगाम को कबूल कर लिया गया, आपके पैगाम को मान लिया गया। अब हजरत असवद को नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, असवद क्या तुम्हारे पास कोई मालो दौलत है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हजरत असवद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिंदगी तो आपके दर पर गुजर रही है, आपके टुकड़े खाकर जिंदा रह रहा हूँ, आपके टुकड़ों पे जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास मालो दौलत कहाँ से आएंगे, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लो कुछ पैसे, जाओ बाजार से शादी के लवाजिमात को खरीद लेना, शादी की तैयारी करो। अब हजरत असवद है, नबी ये कौनैन की बारगाह से उठते हैं, बाजार की तरफ चलते हैं। जो ही बाजार पहुंचे, एक निदा देने वाले ने आवाज दी, अर्रहील अर्रहील। हजरत असवद ने उसे बुलाकर पूछा, ये कैसी आवाज है, किस वजह से आवाज दी जा रही है? उस आवाज देने वाले ने कहा, ए असवद, क्या तुझे खबर नहीं है, आकाए करीम ने मुझे आवाज देने के लिए भेजा है, और ये कहकर भेजा है कि जाओ मदीना के बाजार में मदीने के लोगों के दरमियान ये निदा दे दो कि इस्लाम की खातिर जंग की तैयारी करे, जंग में जाने के लिए तैयार हो जाए, इस्लाम की तहफ्फुज़ व बका के लिए जंग के लिए तैयार हो जाए। अब हजरत असवद है, उनकी मोहब्बत देखिए नबी ये कौनैन से कितनी है, आकाए करीम से कितना प्यार करते हैं। अपनी शादी के सामान खरीदने के लिए गए हैं, लेकिन हजरत असवद ने अपनी शादी के सामान को खरीदना बंद कर दिया। उसी पैसे से जीरा खरीद रहे हैं, तलवारें खरीद रहे हैं, नेज़े खरीद रहे हैं, सारे जंग के आलात को खरीद रहे हैं, और वहीं से जंग के लिए चले जाते हैं। और जंग होती है, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नुसरत दी, लेकिन उसमें शोहदाए कराम कुछ मुसलमान भी शहीद हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शोहदाए इस्लाम की लाश लाई जाती है। मेरे आका एक एक लाश को देख के किनारे लगाने का हुक्म देते हैं, और लेकिन जो ही हजरत असवद की लाश को नबी कौनैन के सामने लाई गई, आकाए करीम की आंखों से आंसू के कतरे निकलने लगे, मेरे आका की आंखों से आंसू बरसने लगे। असहाबे मुस्तफा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन सा खुशनसीब इंसान है जिसकी लाश पर आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा सुनो सुनो, ये वो इंसान है जिसके दिल में एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि इसकी शादी हो जाए, ये अपनी खुशी
خوشی میں, مستی کے عالم میں شادی کے سامان خریدنے گیا تھا بازار میں, لیکن اس نے جو ہی میری آواز سنی ہے, میری آواز پر لبیک کرتے ہوئے شادی کے سامان کو خریدنا بند کر دیا اور وہیں سے جنگ کے آلات خریدے اور جنگ کے آلات خرید کر جنگ میں شامل ہوئے اور اپنی خوشی کو میری محبت پہ قربان کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بتانے کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب مصطفیٰ نے جس درجے سے نبی کونین سے محبت کی ہے, نبی کونین سے پیار کیا ہے, نبی کونین سے الفت کی ہے, ہم اس درجے کی نبی کونین سے محبت نہیں کر سکتے. آج ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم بھی نبی سے الفت رکھتے ہیں, ہم بھی نبی کی محبت میں گرفتار ہیں, لیکن ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے بالکل, اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے, اس کے حکموں کو مانتا ہے, اس کی باتوں کو اپنے دل میں بساتا ہے. آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی یہ کونین سے ہم پیار کرتے ہیں, نبی یہ کونین سے ہم الفت رکھتے ہیں, آقا کریم کی الفت کو ہم سینے میں بسائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا دعویٰ بلا دلیل کے ہوتا ہے, اس لیے کہ محبت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف ان کے نام کی تسبیح پڑھی جائے, محبت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف ان کے نام سے نظر و نیاز کرائی جائے, بلکہ حقیقی محبت اسے کہا جاتا ہے کہ جس انسان سے انسان محبت کرتا ہو, اس کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہو, اس کی باتوں کو دل میں بساتا بھی ہو, یہی حقیقی محبت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اب ایک پہلو کو آپ دیکھیں کہ ہم بھی کہتے ہیں نبی کونین سے پیار کرتے ہیں, نبی کونین سے الفت رکھتے ہیں, نبی کونین سے محبت کرتے ہیں, لیکن میرے نبی نے جتنا ہم امتیوں سے محبت کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو آپ کی زبان اقدس سے جملے نکلے تھے وہ جملے امتیوں کے بارے میں تھے. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے, اے میرے رب میری امت کو بخش دے. حالانکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں, آپ نے ابھی اعلان کلمہ اسلام کا نہیں کیا ہے, اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں, آپ جان رہے ہیں کہ میری امت بھی ہوگی, گنہگار بھی ہوگی, خطاکار بھی ہوگی, سیاہکار بھی ہوگی, اور آپ آتے ہی سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا کے بعد امتیوں کی مغفرت کی دعائیں رب کائنات سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنے امتیوں سے حد درجہ پیار کرتے ہیں, حد درجہ محبت رکھتے ہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری امت جہنم کی آگ میں جلے. محترم بزرگوں اور دوستوں, اور صرف یہی نہیں, آپ میرے آقا کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں, سیرت کی پوری کتابوں کا مطالعہ کر لیں, سیرت کی پوری کتابوں کو دیکھ لیں, آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ میرے آقا نے پوری زندگی اپنی امتیوں سے پیار کیا ہے, اپنی امتیوں سے محبت کیا ہے. اور یہی نہیں ہے بلکہ معراج کی رات میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بند قدوس کے سامنے پیش ہوئے اور رب کا دیدار کیا, رب کائنات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, اس وقت میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. میرے آقا نے کہا, یا اے میرے پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں امت کی بخشش طلب کر رہا ہوں, میں امت کی مغفرت چاہتا ہوں. رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے میرے محبوب جا, میں نے تیری امت کو بخش دیا, اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں. معراج کی رات میں پروردگار عالم نے 70 بار اپنے محبوب سے فرمایا تھا, اے میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے, لیکن ہر بار کے جواب میں میرے آقا نے یہی کہا, پروردگار عالم میری امت گنہگار ہے, میری امت خطابار ہے, میری امت سیاہکار ہے, میں اپنی امت
کی مغفرت چاہتا ہوں، میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا اے میرے محبوب جا میں نے اسے بخش دیا۔ حضرات اب کیا چاہیے؟ میرے نبی نے امتیوں سے اتنا پیار کیا ہے، اتنی محبت کی ہے کہ میرے آقا کی زندگی کو آپ جب دیکھیں گے کہ ساری ساری رات امتیوں کی مغفرت کی دعائیں رب سے کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گراتے رہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہم امتیوں کے لیے۔ نبی تو معصوم ہے، ان سے گناہوں کا سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر خطا ہر غلطی سے مبرہ و منزہ ہیں، پاک صاف ہیں۔ انبیاء و مرسلین سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے۔ نبی نے جو امت کے لیے آنسو بہائے، نبی نے جو آنسو اپنی آنکھوں سے نکالے، صرف ہم امتیوں کے لیے، ہم امتیوں کی بخشش کے لیے، ورنہ کون ایسا امت، کون ایسا نبی ہے جس نے اپنی امتیوں کے لیے دعائیں کی، ساتھ میں بد دعائیں بھی کی ہے۔ آپ قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم عیسیٰ کو دیکھ لیں، قوم موسیٰ کو دیکھ لیں، ہر نبی نے جہاں اپنی امتیوں سے محبت کی ہے، اور جب امتی ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہونے لگے تو اپنی بات کو بد دعا کے لیے بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیا تھا۔ لیکن میرے آقا نے آج تک اپنی امتیوں کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں نکالے، بلکہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ امتیوں کے نکالے ہیں تو رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کے الفاظ نکالے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے محبت کا ایک واقعہ میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں، اصحاب مصطفیٰ کی انجمنیں لگی ہوئی ہے، آقا کریم اصحاب کے گھیرے میں ہیں، نبی کونین درس دے رہے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، دین سکھلا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل نے سلام عرض کیا، حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا، کس وجہ سے آئے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں دنیا کی سیر کر کے آ رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر آ رہا ہوں، جنت کو بھی میں نے دیکھا، جہنم کو بھی میں نے دیکھا، میں نے ہر چیز کو دیکھا ہے۔ میرے آقا نے سوال کر دیا ہے جبریل بتا تو صحیح، تو نے جنت و جہنم کی سیر کی ہے، آج تو نے کیا دیکھا جہنم میں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آج جہنم میں دیکھا حضرت آدم کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت شیش کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت ہارون کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت لوط کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت ابراہیم کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت اسماعیل کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت موسیٰ کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت عاد کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے، حضرت سمود کی امت بھی جہنم میں جل رہی ہے۔ یا رسول اللہ دیگر انبیاء و مرسلین کی امتیں جہنم میں جل رہی ہے، اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل تو نے تو سب انبیاء و مرسلین کی امت کو دیکھا، بتا تو صحیح کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ حضرت جبریل خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا اے جبریل بتا تو صحیح کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ حضرت جبریل خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر تیسری بار میرے آقا نے کہا اے جبریل بتاتے کیوں نہیں ہو، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ حضرت جبریل نے صرف اپنی زبان سے کہا ہاں یا رسول اللہ، اتنا کہہ کر حضرت جبریل پرواز کر گئے۔ اب آقا کریم کی محبت دیکھیے اپنی امتیوں سے، میرے آقا کا پیار دیکھیے اپنے امتیوں سے، میرے آقا نے کس درجے سے اپنی امتیوں سے پیار کیا ہے، کس درجے تک اپنی امتیوں سے محبت کی ہے۔ آقا کریم کے چہرے سے آنسو کے قطرے گرنے لگتے ہیں، میرے آقا غمزدہ ہو جاتے ہیں، میرے آقا غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب نبی کونین مصطفیٰ صحاب مصطفیٰ کے جھرمٹ سے اٹھتے ہیں، مدینہ سے باہر جاتے ہیں، جنگل کی راہ لیتے ہیں، جنگل میں
میں جا کر آقا کریم نے اپنے سر ناز کو بارگاہ خداوندی میں جھکایا تھا اور اس کے بعد عرض کیا پروردگار عالم میری امت گناہگار ہے، میری امت خطاوار ہے، میری امت سیاکار ہے، اے میرے مولا میری امت کو جہنم سے آزادی دے دے، اے میرے مولا میری امت کو جہنم سے نکال دے، اے میرے مولا میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا کریم اپنے سر پاک کو جھکائے ہوئے ہیں، سر نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا رکھے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر اصحاب مصطفیٰ پریشان ہے کہ نبی کونین گئے تو گئے کہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن کا عرصہ ہو گیا، اصحاب مصطفیٰ مدینے میں پریشان ہے کہ آقا کریم گئے تو گئے کہاں۔ اصحاب مصطفیٰ نے ہر طرح سے نبی کونین کو ڈھونڈا، نبی کونین کو تلاش کیا، لیکن میرے آقا کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ اصحاب مصطفیٰ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو کسی طرح نبی کونین کو ڈھونڈا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دوسری جنگل کی طرف جاتے ہیں اور جنگل کی طرف راہ جب پکڑتے ہیں دیکھا ایک چرواہ ہے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اے چرواہے بتا تو صحیح، کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہمارے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہمارے ملجا و ماوا کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا میں تو تمہارے نبی کو نہیں جانتا، میں تو تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں تو تمہارے نبی کو نہیں پہچانتا، ہاں لیکن آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، اس جنگل میں کوئی زار و قطار ہو رہا ہے، کوئی گریہ زاری کر رہا ہے، اس رونے کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، میں اسی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا ہے، ہمارے ملجا و ماوا ہے، ہمارے نبی وہی تو ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کان لگاتے ہیں، جس طرف سے رونے کی آواز آتی ہے حضرت صدیق اکبر نے اس چرواہے سے کہا ذرا مجھے اس راستے کی طرف رہنمائی تو کرو جدھر سے آواز آتی ہے۔ وہ چرواہا حضرت صدیق اکبر کو لے کر گیا، جو ہی حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ اس آواز کی طرف جاتے ہیں، جا کر جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا نبی کونین سر نیاز کو سجدے میں رکھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں گر گڑا رہے ہیں، فریاد پہ فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مدینے کے بچے پریشان ہو گئے ہیں، مدینے کی عورتیں پریشان ہو گئی ہیں، مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہو سکا، سارے لوگ غم کے عالم میں آ گئے ہیں، اے میرے آقا اپنے سر نیاز کو اٹھا لیجئے، لیکن میرے آقا اپنے سر کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر واپس مدینہ پلٹتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ کو لے کر جاتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں گزارش کی اور فریاد کی یا رسول اللہ اپنے سر نیاز کو اٹھا لیجئے، لیکن میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ سارے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہے کہ کیسے نبی کونین سجدے سے سر اٹھائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا حسنین کریمین کی ذات کو بلایا جائے، نوازے کی آواز سن کر ہو سکتا ہے نبی کونین اپنے سر نیاز کو اٹھا دے، آقا کریم اپنے سر نیاز کو اٹھا لے۔ حسنین کریمین کو لایا جاتا ہے، حسنین کریمین پہنچتے ہیں، نانا جان اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے۔ مدینے کے لوگ بے قراری کے عالم میں ہے، نبی مدینے کے لوگ بے قرار ہو چکے ہیں، آج 3 دن سے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہو پائی ہے، اے میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیے، لیکن نبی کونین کی ذات ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، نبی کونین گریہ زاری پہ گریہ زاری کرتے چلے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد پہ فریاد کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اصحاب مصطفیٰ نے ایک فیصلہ لیا، آخری کڑی باقی ہے، حضرت سجدہ کی بارگاہ میں خبر کی جائے، سجدہ فاطمہ کو بلایا جائے، حضرت سجدہ کی آواز سن کر ہو سکتا ہے نبی کونین سجدے سے سر اٹھا لے، اس لیے کہ میرے آقا سب سے زیادہ اپنی سجدہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی لخت جگر سے محبت کرتے ہیں، اپنی لخت جگر سے پیار کرتے ہیں، ان کی آواز سن کر ہو سکتا ہے نبی کونین سجدے سے
سر اٹھا لے. سجدہ کو خبر دی جاتی ہے حضرت سجدہ فاطمہ الزہرا چادر تطہیر کو زیب تن کیا, دوپٹہ اوڑھا, اپنے سر کو چھپایا, اپنے چہرے کو چھپایا. اب نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے, میرے آقا آپ کی امتیوں کا برا حال ہو چکا ہے, مدینے کے لوگوں کا برا حال ہو چکا ہے, مدینے کے لوگ بے قراری کے عالم میں آ گئے ہیں, آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے, اے میرے آقا آپ کے چہرے کا دیدار نہیں ہو پایا ہے, لوگ بے قرار ہو رہے ہیں, آپ کے رخ زیبا دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, اے میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیے. حضرت فاطمہ نبی کونین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے, عرض کر رہی ہے, لیکن نبی کونین اپنے سر نیاز کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اب حضرت سیدہ فاطمہ نے آخری جملہ اپنی زبان ترجمان سے نکالتی ہے, اے میرے آقا, اے میرے بابا, اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو فاطمہ اپنی چادر کو اپنے سر سے ہٹا رہی ہے. اتنا کانا تھا کہ نبی کونین نے اپنے سر نیاز کو سجدے سے اٹھایا. اٹھانے کے بعد حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ آج تک تم نے جو کہا تھا وہ تو سب ٹھیک تھا, اگر تم نے یہ بات نہیں کہی ہوتی تو میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنی تمام امتیوں کی مغفرت نہ کروا لیتا, اس لیے کہ میں جان رہا تھا کہ اگر تو اپنے سر سے چادر کو ہٹا دے گی تو قیامت آنے سے پہلے قیامت صغریٰ برپا ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں, دیکھیے میرے نبی نے کتنی محبت اپنی امتیوں سے کی ہے, کتنا پیار کیا ہے, کتنی الفت کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر مقام پر, ہر موڑ پر, تنہائی میں, گوشے میں, آپ نبی کونین کی زندگی کو دیکھ لیں. میرے آقا نے جہاں رات بھر رب کی عبادت و ریاضت میں گزاری ہے, وہی ایک گوشے میں امت کی مغفرت کی دعائیں بھی کی ہے, ایک گوشے میں رب کائنات سے امت کی بخشش کی دعائیں بھی کی ہے. جب میرا نبی اتنی محبت ہم سے کر سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے اتنا ہی پیار کرے, اتنی ہی محبت کرے, اتنی ہی الفت رکھے. آج تک کوئی امتیوں میں سے ہم جیسے لوگوں نے نبی کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو نہ گرائے ہوں گے, لیکن میرے آقا ہے کہ اپنی امت کے لیے روتے ہیں, بلکتے ہیں, گر گراتے ہیں, گریہوزاری کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, بلکہ ہم امتیوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے, ہم امتیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کرے, اپنے نبی سے پیار کرے. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ان کے نام کی تسبیح پڑھ لے, ان کے نام سے فاتحہ کرا دے, بلکہ محبت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں, جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. یہی حقیقی محبت ہے, یہی سچی محبت ہے, یہی سچا پیار ہے, یہی سچی الفت ہے. اگر ہم نبی سے محبت کریں گے تو نبی بھی خوش ہوگا, رب بھی خوش ہوگا, اور جب میرا رب خوش ہو جائے گا تو ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں عطا فرما دے گا. یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر میرا محبوب راضی ہو گیا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی. اور علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.